अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम। और आज घूमती चाय के साथ हम क्या खा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और वैसे तो अभी हमने मार खाई है अफ़गानिस्तान से, आपको पता ही है, लेकिन फिर दिल बंदा अपने आप को बड़ा करता है और कहता है चलो यार गेम है। लेकिन बड़ी ये खबरें आ रही हैं कि ये ज़का अशरफ जो है ना, आसिफ अली जरदारी का बंदा, ये इंडिया मैच से एक दिन पहले पहुंच गया था इंडिया। तो तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हम इंडिया से हार जाएंगे, और वहाँ से हारना हमारा शुरू हुआ। तो ये सर जी बुकीज़ जो है ना, ये इतनी बड़ी गेम बन चुकी है जुए वाली कि आप यकीन करें सारे कारोबार इससे जो है ना वो नीचे लगते हैं। ये इतने बड़े कारोबार बन गए हैं और इतना बड़ा हो गया है। बहरहाल ज़का अशरफ के ऊपर लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जनाब नजम सेठी जो है ना उसको वापस बुलाया जाए। तो हमारा भी यही मुतालबा है कि नजम सेठी को, हाँ मैं देख रहा था कल एक खबर कोई आई थी कि हमारे जो ये पाकिस्तानी है ना, ये अफगानियों को समझा रहे थे ऐसे बाल कराओ, ऐसे बैटिंग करो। ये यही खिलाड़ी उधर ही इंडिया में एक दूसरे को वो समझ रहे थे कि शायद ऐत हलवा है, तर हलवा है अफगानिस्तान का, तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता कोई ऐसी बात हो। तो बहरहाल वो आज उन्होंने नाकों चने चबवा दिए, नानी याद करा दी। बहुत ज़बरदस्त वो गेम खेले हैं और हमारी सारी टीम जो है बैटिंग भी फेल और बॉलिंग भी फेल और सब कुछ फेल। चले कोई बात नहीं, अब आते हैं जनाब घूमती चाय की तरफ, जो हमारा प्रोग्राम होता है। ये घूमती चाय का प्रोग्राम है। घूमती चाय नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाए। अब ये इसकी ड्यूटी लग गई है और इसके साथ हम खा क्या रहे हैं ये देखें। ये देखें जी, ये 3 बिस्किट हैं। ये जो बेकरी पे खुले बिस्किट मिलते हैं ना, ये वो वाले हैं। ये डिफरेंट किस्म के बिस्किट हैं। ये देखें, ये देखें बिस्किट, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा। ये इसके ऊपर जनाब सारे वो सौंफ लगे हुए हैं और इसके ऊपर भी वो ही लगे हुए हैं, ठीक है ना जी। ये लेकिन ये टेस्टी बड़े होते हैं और ये खुले बिस्किट हैं। तो इसके बाद जनाब की बात की जाए ना, तो नवाज शरीफ साहब लंदन कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब मरी पहुंच गए हैं। अच्छा जी, कल का जो दिन है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब मरी पहुंच गए हैं, बहुत अहम दिन है। अहम दिन इसलिए है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को ज़मानत के हवाले से और अपील की बहाली के हवाले से केस लगे हुए हैं। ये जो बेंच बना है ना, इसमें मियाँ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और दूसरे मियाँ गुल औरंगज़ेब, अयूब खान का जो पोता है ये भी, तो इसका जनाब वो केस लगा हुआ है। और जो मियाँ गुल औरंगज़ेब जस्टिस साहब है ना, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी हदें क्रॉस कर चुके हैं। उस दिन जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने आना था, उस दिन उसने भरी अदालत में कहा कि जनाब सारी कौम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मसरूफ़ है, यहाँ कोई आ नहीं रहा, ये तबसरा किया। और आज उसने कहा है जी कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। वो खुल के जो है ना वो सामने आ गए और वो सोच रहे हैं कि जनाब मैं खुल के करूँगा। तो मेरा तो ख्याल है कि जनाब सुबह नून लीग वालों को यही पॉइंट बना के ना कि इमरान के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पूरी कौम निकल आई है और डांट डपट की है उन्होंने अपने अमले की और एहतसाब अदालत वालों की। इनको एतराज़ करना चाहिए नून लीग वालों को कि ये जज नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इमरानडू जज है और इसने अपनी गुफ्तगू से ये जाहिर कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ है और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं ये भी नूरा कुश्ती कर रहे हैं
اب عمران کے جتنے کیس آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کیے ہیں وہ 2 ججوں پہ، اس میں سب میں میاں گل اورنگزیب کو ڈالا گیا ہے، سب میں، کہ وہ جی اس کو کھانا نہیں مل رہا، ملاقات نہیں ہو رہی، اس کے جناب وہ جیل میں کیوں ٹرائل ہو رہا ہے، یہ سب میں اپیلیں ہوئی ہیں۔ تو اس میں جناب یہ میاں جسٹس گل اورنگزیب صاحب ہیں، سوات والے، یہ ذہن میں رکھ لینا کہ یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہونے والی ہے۔ اور میرا خیال ہے جج نے بھی سوچ لیا ہے کہ جناب نوکری ملے نہ ملے میں عمران کو خوش کرنا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے میری یہ چھٹی حص بھی کہہ رہی ہے، چھٹی حص کیا، اس کی ساری گفتگو بھی سامنے آ گئی ہے، آپ کے سامنے آ نہیں گئی ساری۔ تو صبح کا دن بڑا اہم ہے، ان کو میری تو یہی ہے کہ اس کو کہیں کہ جناب ہم میاں جسٹس گل اورنگزیب کے پاس اپنا کیس نہیں سنوانا چاہتے، چلیں پھر آگے مرضی ہے ان کی ٹیم کی۔ اچھا جی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بہت دوستوں فون کر رہے ہیں کہ سر جی یہ اور تو چلیں جی سمیع ابراہیم یا شہباز گل وغیرہ وہ تو شروع سے ہی نواز شریف کے خلاف ویلاگ بنا رہے تھے اور عمران کے حق میں بنا رہے تھے، لیکن یہ مبشر لقمان نے جو یو ٹرن لیا ہے نا 90 کے درجے کا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ کہہ رہا ہے جی میں چیلنج کرتا ہوں کہ جناب نواز شریف عمران خان کو اگر جیل سے نکالا جائے تو نواز شریف سے بڑا جلسہ کر دے گا، یہ ہے وہ۔ اور بھائی تجھے کس نے کہا ہے چیلنج، کون، اس کا تو نام ہی کوئی نہیں لیا، نواز شریف نے اس کا نام لیا؟ آپ ایسے ہی وہ آگ بگولا ہو رہے ہیں اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے کہ وہ فیل چینل ہے تو اب اس کو پاس کرنا ہے۔ آپ ان کے مقابلے میں دیکھیں نا جو دوسرے چینل چل رہے ہیں، تو آپ کا تو چینل بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اچھا جی، وہ ایسے ہی خواہ مخواہ جو نا وہ ساری بیان بازی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب نے قوم کا شکریہ ادا کیا کہ جو جلسے پہ آئے ہیں ان کی بہت بہت مہربانی، شکریہ، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکے، بالکل نہیں پہنچ سکے، یہ سب کو ہم بھی بار بار آپ کو ویڈیو دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ لوگ نہیں پہنچ سکے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ تو بہرحال فقید المثال جلسہ تھا انشاءاللہ تعالی۔ تو کل کا جو کیس ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے نواز شریف مہینے کے لیے جیل چلے جائیں یا وہ ان کی اپیل سن لی جائے، ٹھیک ہے؟ تو بس اگر وہ گئے بھی صحیح تو مہینے 1.5 مہینے کے لیے گئے ہیں، تو وہ یہ ذہن بنا کے آئے ہیں کہ جیل ہو یا بیل نواز تو آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو آج لوگ بڑے وکیل ملے ہیں جنہوں نے شرطیں لگائی تھیں کہ جناب نواز شریف نہیں آئے گا، شرمندہ ہو رہے تھے، اور ایسے ہی کیڑے نکال رہے ہیں جی، ایسے وہ کبوتر جی سکھائے ہوئے تھے جو نواز شریف کے اوپر بیٹھ گئے، اور یہ قسم خدا کی وہ میں نہ مانوں والی رٹ لگا کے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کوئی بات نہیں ماننی، کوئی بات بھی نہیں ماننی۔ اور ابھی جو تازہ سروے ہوا ہے آپ کو پتہ ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ نواز شریف نمبر 1 آیا ہے، 30% لوگوں نے کہا ہے کہ نواز شریف معیشت ٹھیک کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عمران خان 22%۔ یہ گراف اب دیکھنا روزانہ کی بنیاد پہ آگے بڑھے گا، 30 ہے نا، آپ 5 دن بعد کر دینا یہ 40 ہو جائے گا، آپ 10 دن بعد کرنا یہ 50 ہو جائے گا، یہ گراف بڑھتا جائے گا، کیونکہ نواز شریف نے پازیٹیو سیاست کرنی ہے، اس نے کوئی کسی کو نہیں رگڑنا، کوئی کسی کو نہیں رگڑنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جناب آج جو فرد جرم عمران پہ لگی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر سویلین کورٹ کے حوالے سے جو کیس آیا ہے وہ غلط آیا ہے، میں نہیں اس کو مان رہا، وہ غلط ہے، انشاءاللہ تعالی اپیل میں یہ ریورس ہو جائے گا۔ جو سویلین بھی فوج کے ٹینک کے اوپر حملہ کرے، فوج کے اوپر حملہ کرے، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرے، بیرک پہ حملہ کرے، وہ لازمی سول مارشل لا ایکٹ جو بنا ہوا ہے، وہ آئین کے تحت ہی بنا ہوا ہے نا ایکٹ، سویلین
کا وہ اس میں کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ بالکل یہ بہترین قانون ہے اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. عمران خان کے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. یہ بتا رہے ہیں ٹی وی والے سارے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ کہ صبح 24 تاریخ ہے. عمران خان کو ایک اور توہین عدالت الیکشن کمیشن کی توہین کے حوالے سے وہ وہاں پیش کیا جانا ہے اور اس کے اوپر فرد جرم لگنی ہے. لیکن ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید اس کو وہاں وہ پیش نہ کریں اور پولیس کہہ رہی ہے سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. نہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آخر میں ایک بری خبر ہے کہ گیس کے حوالے سے پٹرول 40 روپے سستا ہوا ہے نا، تو گیس انہوں نے 193، جی ہاں تقریباً 200 روپے فیصد جو ہے نا وہ گیس مہنگی کر دی ہے. کریں گے نہیں، کر دی ہے. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ ہم ایسی چیزوں کو نہیں مانتے. گیس آتی کہاں ہے؟ یہ دیکھیں میں نے الیکٹرک چولہے پہ یہ چائے بنائی ہے. یقین کرو الیکٹرک چولہے پہ. اور الیکٹرک چولہے کا بل ایسے ہی آتا ہے جیسے گرمیوں میں آتا ہے نا بل. بہرحال یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں. تو میں نے 2 گھنٹے جو ہے نا وہ ویڈیو نہیں بنائی، وہ کرکٹ کی جو مار کھائی ہے نا اس کی وجہ سے. بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے آگے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں. افغانستان تو ٹاپ 4 میں نہیں آئے گا، لیکن اس نے پاکستان کو تو کھینچ دی ہے نا. پاکستان کو تو اس نے ہرا دی ہے نا. آج پاکستان جیت جاتا تو وہ اگلے 4 میں آ جانا تھا. اب 4 میچ اور ہیں پاکستان کے، اگر وہ سارے جیتے تو پھر جو ہے نا وہ آ جائے گا. پیچھے رہ گیا نا. اب دیکھیں انڈیا کے 10 نمبر ہو گئے ہیں اور ہمارے ابھی 4 ہیں. ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ کے 8 ہیں، ہمارے 4 ہیں. تو یہ فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ اور گاڈ بلیس یو. تمام دوست جو ٹیلی فون کر رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، میں ان کا ایسے شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے.